علی خضر صاحب، سر ایک ایسے وقت میں جب بار بار پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اپنے ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے، تو امریکہ کی طرف سے جو ٹیرفز لگے ہیں ان کا کیا اثر پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان پر؟ ویسے تو پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اس بات پہ نیگوشیٹ یا مذاکرات کریں گے اب امریکہ سے۔ جی بالکل، بڑی اچھی بات ہے، بالکل کمیٹی تشکیل دینی چاہیے اور جلد ہی جتنی جلدی ہو امریکہ ایک ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے جس میں گورنمنٹ اور بزنس کمیونٹی کے لوگ ساتھ ہوں اور وہ کامرس منسٹری کے ہوں اور کچھ آپ کے ٹریڈ اکانومسٹ ہیں تو ان کو لے کے چلیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے آپ ٹیرفس کو یا اپنے جو ان کے ہیں وہ ری-نیگوشیٹ کریں، ان کو ٹیرفس کو کم کر دیں۔ پر سوال ہے کہ ہم بہت زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہماری ان سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ کو 3.5 بلین کا، اور وہ ہمیں فل کرنا ہے۔ وہ فل کرنے کے لیے ہمیں وہاں سے کچھ امپورٹ کرنا ہے۔ وہاں سے ابھی بھی ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں اور چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ہم کرتے ہیں، اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ مشینری جیسے ہم 95% چائنا سے کرتے ہیں، اگر وہ امریکہ سے نہیں کرتے تو کمپیٹیٹیو نہیں ہے، تو وہ ایک اس کی کمپیٹیٹیونیس کے ایشو آ جائیں گے، وہ زیادہ کر نہیں سکیں گے۔ کل کو تھوڑا سا ہماری ایکسپورٹ گر جائیں گی چونکہ اوور آل اکانومی امریکہ کی جو ہے سلو ہو جائے گی، جو اگر ٹیرف لگیں گے تو ٹیکسٹائل کے اندر بھی کچھ ہے 10% کی ڈیمانڈ کم ہو جائے تو ہماری اس طرح 10% کی ڈیمانڈ کم ہونے سے تقریباً $500 ملین کے قریب ہماری جو ہے نا ایکسپورٹس کم ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو کنٹریز ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب امریکہ کے کنزیومر کے افورڈیبل رکھنے کے لیے انہی پرائسز پہ جو پرائسز پہلے تھی وہ کچھ اپنے مارجن سکویز کریں گے، کچھ ملک جو ہے وہ اپنی ڈیویلویشن کریں گے، کرنسی گرائیں گے۔ تو جب یہ ایک سب اگر یہ کرنے شروع ہو گئے، کرنسی گرانے شروع ہو گئے، تو پاکستان پہ بھی کرنسی پہ پریشر آئے گا، کرنسی یہاں پہ بھی گرے گی، یہاں پہ بھی ایکسپورٹرز کو ہوئے گا اور یہ ہوگا۔ پھر ایک یہ ہوگا کہ ای یو کی مارکیٹ کے اندر جو ہے لوگ وہ بہت سارے فلڈ ان ہوں گے، وہاں پہ ہماری ایکسپورٹ کا پرابلم ہو۔ تیسرا پرابلم یہ ہوگا کہ ہم جو ویتنام اور چائنا اور دوسرے ملک ہیں جو امریکہ چیزیں بیچتے ہیں وہ امریکہ میں افورڈ نہیں کر سکیں گے تو وہ دوسرے ملکوں میں بہت بیچیں گے، جیسے کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ سولر پینل چائنا بہت زیادہ بنا رہا تھا اور وہ ڈیوٹی لگنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاکستان جیسے ملکوں میں انفلکس آ گیا اور پاکستان بہت سستے ہو گئے، تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں آئیں گی، اس میں کچھ چیزوں پہ ہمارے اس طرح گرین ریولوشن بھی آ سکتی ہیں جیسے ای وی بائکس، اس طرح کی چیزیں، گاڑیاں، اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اندر کہ ہماری ڈومیسٹک صحیح۔ انڈسٹریز کیمیکلز کی ہے اور پولیسٹر کی ہے اور گاڑیوں کی ہے، یہ انڈسٹری جو ہے بند بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان دا لانگ رن یہ ایک ریفارم ہی ہوگا کہ واڑیوں کی انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوتے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہوگی تو یہ ہے، بٹ یہ ایک پین کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک ٹھیک سر، اپرچونٹی ہے ان دا میڈیم ٹرم اگر ہم ریفارم کر کے چلتے ہیں، ورنہ مطلب اس کے بالکل لیے ٹھیک سر، اس کے بھی آگے آئی گیٹ یور ڈسکشن ہے۔ پوائنٹس۔ اب خرم حسین صاحب، سر آپ نے علی خضر صاحب کی بات سنی، ہی سیمز ٹو تھنک اٹس اے مکسڈ بیگ، تکلیف بھی ہو سکتی ہے مگر ہو سکتا ہے اس میں کوئی پاکستان کے لیے دروازے بھی کھلے میڈیم ٹو لانگ ٹرم۔ دیکھیں دروازے کھلنا تو آئی تھنک ابھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ کچھ اپرچونٹیز شاید اس شکل میں آ جائیں جیسے آئل کی پرائس گر رہی ہے آلریڈی، اور اس میں مزید اور ابھی گنجائش ہے کیونکہ جب بھی ورلڈ اکانومی میں سلو ڈاؤن آتا ہے تو آئل پرائسز گرتی ہیں اور وہاں سے پاکستان کو کچھ سپورٹ ملتی ہے کیونکہ ہمارے جتنی امپورٹ پروفائل ہے اس میں آئل از اے ویری لارج کموڈٹی۔ لیکن بیونڈ دا شارٹ یا میڈیم ٹرم کہ ہمارے ایکسپورٹس ہرٹ ہوئیں گے، کچھ امپورٹس میں ہمیں شاید سپورٹ بھی مل جائے، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ کہاں پہ جا کے کتنا امپیکٹ ہٹ کرے گا۔ لیکن لانگر ٹرم میں اب بات یہ عارفہ کہ جتنی ہماری اکنامک اسٹریٹجی فی الحال رہی ہے وہ سب اب آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے۔ ایز آف ہیئر آن ورڈز ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈینی روڈرک کے نام سے بہت بڑے اکانومسٹ ہیں جو ڈیولپنگ اکانومیز، پاکستان جیسی اکانومیز کو ہی اسٹڈی کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آرٹیکل کے اینڈ میں لکھا ہے کہ ان دا ڈیولپنگ ورلڈ اٹ از ایچ کنٹری ٹو اٹس اون ناؤ، کہ ایک پورا سسٹم پہلے بنا ہوا تھا جس نے ٹریڈ کو ایک ملٹی لیٹرل سسٹم کے ذریعے ریگولیٹ کیا تھا اور پوری دنیا کے ملکوں کو انٹیگریٹ کیا تھا ایک سسٹم کے اندر۔ ایک پیمنٹس کا سسٹم تھا، ایک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو پالیسی ایڈوائس دینا، ڈائریکشن دینا، بیل آؤٹس ارینج کرنے کا سارا ارینجمنٹ کرتا تھا۔ اور اس پورے سسٹم کو ہم لوگوں نے اپنی تاریخ میں گالیاں بھی بہت دی ہیں جذباتی ہو کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی سسٹم نے پاکستان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔
جب بھی پاکستان میں انٹرنل اکنامک کرائسس آیا ہے, چاہے وہ 2000 ہو, 2008 ہو, 2013 ہو, 2018 ہو, 2022 اور 24 کے درمیان جو ایک نیئر ڈیفالٹ سچویشن تھی وہ ہو, ہر دفعہ بیل آؤٹس جو پاکستان کو آئے ہیں وہ اسی سسٹم کے تھرو آئے ہیں. اور اب یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے. جس ملک نے اس کو بنایا تھا وہ خود اس سے پیچھے ہٹ رہے. جہاں یہ لوگ نیٹو سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں, تو جس سسٹم سے ہم لوگ زندہ رہ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایز اے ریزلٹ آئی تھنک اب پوری ایک اسٹریٹجک اکنامک اسٹریٹجی جو ہے نیڈس ٹو بی ری تھاٹ پاکستان کی.